کہ پبلک ہیلتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائنس ہے, ڈسپلن ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ڈیزیزز ہیں تب جاتے ہیں جب ان کا مسئلہ بالکل خراب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تو جو ہے نا ایٹ دی اینڈ ڈیتھ ہی آپ کنسیڈر ہو سکتے ہو, لائک اتنی ڈیزیزز جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے؟ تھوڑا سا باہر نکلنا ہوگا, کمیونٹی تک آؤٹ ریچ بہت بہتر کرنی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لوگوں کو دی جا سکے کہ ان کو کس اسٹیج پہ اپنے ڈائگنوسٹکس کے لیے آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. یہ جو جتنے بھی ابھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کینسر بڑھ رہے ہیں, کینسر کی جو ارلی ڈیٹیکشن کو ہم زیادہ زیادہ پروموٹ کر سکیں. السلام علیکم, دس از اکاشا خان, ویلکم ٹو ڈاکٹر عیسیٰ پوڈ کاسٹ. بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں میں کیا کمی ہے, کیا زیادتی ہے, اسٹرینتھ, ویکنیس, ان تمام چیزوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہم آج کل کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت سارا کام ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اویئرنیس پروگرام کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ اویئرنیس کے لیے بیسیکلی صحیح ویلڈ پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے, کن کن چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے, کون سی ڈیزیزز کے حوالے سے ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ظکر, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں کام بھی کر رہی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اویئرنیس پروگرام کو پروموٹ کیا جائے اور کس طریقے سے ہم کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں اپنی اکیڈیمکس کو لیب ٹیکنیشین یا لیب جیسی بہت ساری سہولیات کے ساتھ. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے پبلک ہیلتھ کا نام لیا ہے, سو انکلوڈنگ مائی سیلف ایز ویل, کہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ مجھے لگتا ہے مسکنسیپشن ہے یا یہ میتھ ہے, یہ آپ کلیئر کریں گی کہ بیسیکلی یہ فیلڈ کیا صرف ایکیڈیمک ہی ہے, کیا صرف یہ تھیری ہے, کہ یہ پریکٹیکلی بھی اس کو آپ پرفارم کر سکتے ہو؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. میں بھی اکثر جب لوگوں سے ملتی ہوں اور پبلک ہیلتھ کا ذکر کروں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پبلک ہیلتھ وہ سینیٹیشن اور لیٹرینز جو بنائی جاتی تھیں پہلے ان کے ساتھ ہی بس منسلک ہے, یا اس کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ کئی پروگرام کے توسط سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ پبلک ہیلتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائنس ہے, ڈسپلن ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ڈیزیزز ہیں ان کو ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا. اس میں جب ہم ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسی بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے سے پھیلتی, ایک دوسرے کے ذریعے سے پھیلتی, جن کو ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی شامل ہیں, جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کارڈیو ویسکولر ایشوز ہوتے جا رہے ہیں, ہارٹ اٹیک کے کیسز بہت زیادہ ہیں, ڈائبٹیز لوگوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے, اب بہت زیادہ کینسر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, اور اسی کے ساتھ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس کے کیسز ہیں. تو کس طرح ہم نے ان ساری بیماریوں کو, چاہے وہ کمیونیکیبل ہے, نان کمیونیکیبل ہے, ایکسیڈنٹس ہیں, وائلنس ہے, ان سب کو کیسے ہم نے روکنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے ہیلتھ پروموشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ وہ ہیلدی رہیں, اور اس سب کا پرپز کیا ہے, پرولونگیشن آف لائف, کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح بہتر بنا سکیں, ان کی زندگیوں کو کس طرح پرولونگ کر سکیں. بٹ یہ سارا کچھ ہم نے کیسے کرنا ہے, کنسرٹڈ ایفرٹس کے تھرو, جس میں کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا ہے, جس میں جیسے آپ نے کہا کہ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. تو سب سے پہلے جب ہم پبلک ہیلتھ کا پہلا کمپوننٹ ہی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے اویئر کرنا ہے کہ وہ ہیلدی رہیں, بیماریوں سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ تب جاتے ہیں جب ان کا مسئلہ بالکل خراب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تو جو ہے نا ایٹ دی اینڈ ڈیتھ ہی آپ کنسیڈر ہو سکتے ہو, لائک اتنی ڈیزیزز جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے, یا جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے جو ہے لوگوں کی انفارمیشن جو ہے وہ طریقے سے وہ نہیں گیٹ کر پاتے جس طرح سے ان کو ہونی چاہیے, تو وہ ایٹ دی اینڈ اپنے ڈیزیزز کے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ پہلے ہو سکتا تھا, اسٹیج 1, اسٹیج 2, ٹھیک ہے, وہ اسٹیج آپ 3 پہ تبھی آتے ہو جب اسٹیج 1 سے گزرتے ہو. کیا کمی سمجھتی ہیں آپ؟
دیکھیے جیسے کہ آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لوگوں کی انفارمیشن از مچ بیٹر دین ارلیئر. اب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ کہاں سے انہوں نے انفارمیشن لے لی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے رورل ایریاز میں دیکھتے ہیں, ایون ہمارے بہت سارے سلمس میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن بہت زیادہ اویلیبل ہے, اب لوگوں کو نہیں پتا کہ واٹ از دا رائٹ انفارمیشن, اور رائٹ ٹائم پہ وہ انفارمیشن ان تک ہونا وہ نہیں ہو پاتی ہے. تو ایک یہ بہت بڑی ریزن ہے. جیسے لوگوں کو کمپلینٹس تو آنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو سمپٹمس آ رہے ہیں, ان کو فیلنگ آ رہی ہے, بٹ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ اور ٹائم گزر جائے گا, ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. ہیلتھ کو اپنی پرائرٹی نہیں دیتے. تو جب وہ پرائرٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ڈیلے ہو جاتا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ آپ کی بھی لیب بہت زیادہ کام کر رہی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے, تو بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں وہ اتنے ڈیلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ 3rd یا 4th اسٹیج پہ وہ ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ آپ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے پوڈ کاسٹ کا یہاں پہ شروع کیا ہے اس یہاں اپنی لیب کے پلیٹ فارم سے, کہ آپ لوگوں تک اس طرح کی اویئرنیس پہنچا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے بہت سارے کیسز بریسٹ کینسر کے اسٹیج 1 پہ ڈائگنوز ہو سکتے ہیں, تو وہ تو اب 95% اس کا جو پروگنوسس جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے, اور وہ بہت اچھی لائف اپنی گزار سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے ساتھ. تو اگر ڈائگنوسٹک اور اسکریننگ ہم بہتر کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہے کہ کیسے ہم نے ڈائگنوسٹک اور اویئرنیس کو ان کی اسکریننگ کو بہتر کرنا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت ساری لیبس اس میں رول پلے کر رہی ہیں. آپ کی لیب بھی ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو ہماری لیبس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. اچھا, یعنی کل کے ساتھ یعنی آپ جو ہماری اکیڈیمکس ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کوآرڈینیشن جو ہے وہ لیبس کے ساتھ جو ہے کس طرح سے دیکھتی ہیں ان فیوچر میں؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی لیب جو کام کر رہی ہے, سملر ورک از ڈوئنگ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ہمارے پبلک ہیلتھ کے اسٹوڈنٹس, کیونکہ جیسے ہمارے پاس بیچلر پروگرام ہے پبلک ہیلتھ میں, ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس میں, اور ورک پلیس ہیلتھ پروموشن اینڈ سیفٹی میں, تو یہ جو تینوں پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 8 ویکس کا انٹرنشپ پروگرام ان کو ایک اپنی ڈگری پروگرام میں کرنا ہوتا ہے, جس میں 9 to 5 ان کو جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ کام کریں ان کو ٹائم وہ اسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے یہ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ جو آپ کے اویئرنیس پروگرام ہیں, آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو بہت سارے میسیجز ہیں جو ماسز تک پہنچائے جا سکتے ہیں, ان میں ہمارے اسٹوڈنٹ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کی لیب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور لیبس کو اب تھوڑا سا باہر نکلنا ہوگا, کمیونٹی تک آؤٹ ریچ بہت بہتر کرنی ہوگی, تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لوگوں کو دی جا سکے کہ ان کو کس اسٹیج پہ اپنے ڈائگنوسٹکس کے لیے آنا چاہیے, ڈاکٹر سے کب کانٹیکٹ کرنا ہے, تاکہ یہ جو جتنے بھی ابھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کینسر بڑھ رہے ہیں, کینسر کی جو ارلی ڈیٹیکشن کو ہم زیادہ پروموٹ کر سکیں. بیکاز کہ اگر ہمارے لوگ ارلی ڈیٹیکشن پہ چلے جاتے ہیں تو ہم بہت سارے ایسے کیسز اسکریننگ کے تھرو, آئیڈینٹیفیکیشن کے تھرو ہم ارلی اسٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے, اور ہم ان کو پراپرٹی دے سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لیب صرف ٹیسٹ کی حد تک جو ہے وہ ایک محدود تھی, کہ صرف وہاں پہ جانا ہے اور ٹیسٹنگ ہونی ہے, آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے, دوسرے والے ٹیسٹ ہوں گے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں اویئرنیس جو ہے وہ اویئرنیس پروگرام جو ہیں کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ یہ پروموٹ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کوئی پرسن ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل, وہ چاہتا ہے کہ وہ اب ایک لیب فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, سو اس کے لیے اس کی کیا کوئی کوالیفیکیشن اسپیسیفکلی ہوگی, اس کو کوئی اسپیسیفک کورس کرنا ہوگا؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں اب اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے, آپ کے بہت زیادہ جاب, اگر میں فیوچر کی بات کروں تو اس میں جاب اسکوپ ہے آپ کے پاس کیریئر آپ بہت زیادہ اس پہ آپ اپنا پرسو کر سکتی ہیں. سو اس کے لیے کیا کوئی ڈائریکشن جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا دیں گی آپ؟ ایک تو یہ کہ لیب میں تو ڈیفینیٹلی بیچلر ان لیب ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ مینلی تو کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ بیچلر کا پروگرام چل رہا ہے. وہ اسٹوڈنٹ انٹرنشپ آپ کے یہاں پہ لیب میں کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ لیبس میں کر سکتے ہیں. اور بٹ اس کے ساتھ ہی لیب میں یہ نہیں ہے کہ صرف لیب ٹیکنالوجسٹ ہی کام کرتے ہیں, عام طور پہ ایک انٹر ڈسپلنری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. تو جب اس لیے یہاں پہ بھی لیب میں میرے خیال میں یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک انٹر ڈسپلنری ٹیم
کریٹ کریں جس میں آپ ڈفرینٹ ڈسپلن سے اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ پبلک ہیلتھ سے اسٹوڈنٹ انگیج ہو, سوشل سائنسز سے بھی اسٹوڈنٹ انگیج ہوں, بیکاز کہ سوسائٹی کے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, سوسائٹی کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر رہے ہیں, ان کی بھی ان پٹ اس میں شامل ہو. پھر سائنسز کے بھی اسٹوڈنٹس اس میں ہوں, لیب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں, نیوٹریشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, بیکاز کہ آپ بہت سارے ایسی بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں جس میں نیوٹریشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو ان کو اس میں انگیج کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اس طرح کے کوئی نیوٹریشن پلانس اویلیبل نہیں ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے نیوٹریشن پلانس بنا سکتے ہیں. تو بٹ وہ لیب کے ساتھ ان کولیبریشن کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کزن میرجز کا, سیم کاسٹ میرجز کا, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت جینیٹک ڈس آرڈرس کے کیسز آتے ہیں. آپ کی لیب بھی ڈیفینیٹلی اس پہ کام کر رہی ہوگی. تو جیسے ڈاؤن سنڈروم کے کیسز ہیں, یا اور بھی بہت ساری بیماریاں جو جینس کے تھرو ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں, اور اس کی بہت بڑی ریزن ہے کہ ہمارے یہاں کزن میرجز ہیں. تو ان بیماریوں کو جب لیب ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور آپ کا کنیکشن کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے, اور اسپیشلی اس طرح کی کمیونیکیشن چینلز بھی آپ کے پاس ہیں, تو لوگوں تک اویئرنیس پھیلانا کہ کس طرح ہم اپنی سوسائٹی میں کزن میرجز پہ ہمیشہ بات تو کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ اس کو ریلیجیس ٹون میں بات کر لی جاتی ہے. تو بٹ یہ ہے کہ افیکٹ تو آ رہے ہیں ہمارے, بالکل آ رہے ہیں. بہت سارے نیو برن جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح کے ڈفرینٹ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. تو لوگوں تک یہ اویئرنیس پھیلانا کہ جب لیب میں اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, اس کو ریلیٹ کر کے کمیونٹی آؤٹ ریچ کے تھرو اس طرح کے پروگرام اویئرنیس کے دیے جائیں کہ لوگ کنونس ہو سکیں کہ کزن میرج از ویری امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹس جو جینیٹک ڈس آرڈرز کر رہا ہے. سو دیٹ کہ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ جو چیز بولی جا رہی ہے, جس چیز کا آپ کے پاس میسج آ رہا ہے, وہ اس کا ایویڈینس ہے ہمارے پاس. ہم کوئی صرف پریکٹیکلی یا ہم اس کو صرف اکیڈیمکلی بات نہیں کر رہے, ہم پریکٹیکلی آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں. دیٹ از ویری گڈ پوائنٹ. اچھا, کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پبلک ہیلتھ جو ہے وہ اس میں ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں. سو ہیلتھ کیئر سینٹرز جو ہمارے سسٹم ہیں, اس میں کیا سمجھتی ہیں اچھی باتیں کیا ہیں کچھ, یا آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی کیا لیگس ہیں؟ ایکچولی ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے کیونکہ ڈفرینٹ لیولس پہ کام کر رہا ہے. ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, پھر ہمارے تحصیل لیول پہ بھی ہیں ہاسپٹلز, اینڈ پھر ٹرشری لیول پہ آ جاتے ہیں جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو کہ ڈفرینٹ لیولس پہ کام کر رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری پاپولیشن ہیوج پاپولیشن, اس کے لحاظ سے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو اور جو پاپولیشن بوم ہمارے پاس اس وقت مطلب بڑھتا جا رہا ہے, یہ اس کے اکارڈنگلی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, اگر ہاسپٹلس ہیں, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں, اور اس کے ساتھ ہی لیبس کی فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو بہت کم ہیں. تو ہمارے ابھی بھی 70% جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کر رہا ہے, جو گورنمنٹ سیکٹر ہے تو 30% سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو مزید اسٹرانگ کر سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اپنے گورنمنٹ لیول پہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہر لیول پہ اس میں یہ کہ ایڈمنسٹریشن, لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, اس لیول پہ اگر امپروومنٹ آ جاتی ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے تک جاتی ہیں, اور ہر لیول پہ پھر اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ہیومن ریسورس کا ایک بہت بڑا ہمارے ہاں لیکنگ ہے. آپ یہ دیکھیں, جسٹ اونلی 1 ڈاکٹر فار 1000 پاپولیشن, اور ہمارے پاس ٹوٹل پوری 251 ملین پاپولیشن کے لیے صرف اور صرف 1,20,000 نرسز ہیں. اور نرسز جو ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم کا بہت اسٹرانگ بیک بون ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں, اگر ہمارے پاس اتنی کم نرسز ہوں گی, ہم ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, یا وہ پروڈیوس تو ہو رہی ہیں, بٹ یہ ہے کہ ہم ان کو فیسلٹیز اس طریقے سے نہیں دے پا رہے. بہت سارے برین ڈرین ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, لوگ باہر چلے جاتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کے, جو یہاں پہ کیونکہ ویسی وہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی, ان کی پڑھ یہاں پہ رہے ہیں, بٹ وہ
باہر چلے جاتے ہیں بیکاز کہ ان کو اچھی فیسلٹیز وہاں پہ اچھی جاب مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں کہ ہم نے کس طرح ہیلتھ کیئر سسٹم میں برین ڈرین کو بچانا ہے, اپنی جو ہیومن ریسورس ہمارے پاس موجود ہے ان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, اور پھر جو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں فریکوینٹ ٹریننگس ویری ویری امپورٹنٹ, کہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہمارا چل رہا ہے, ہمارے الائڈ ہیلتھ کیئر ڈسپلن میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ان سب کی فریکوینٹ ریفریشر کورسز, ٹریننگز کنٹینیوس وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپڈیٹ رہے تاکہ ہر چیز میں. ٹھیک ہے, پاپولیشن کی بڑھتی ہوئی جو انکریز اس کی وہ نمبر ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم میں, ہماری ڈیسیزز میں, اور ہمارے جتنے بھی جو میڈیکلی پرابلمس ہیں ان میں یہ آپ کنسیڈر کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ڈٹرمنٹ ہے, بیکاز کہ اگر پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں اس میں بھی ڈپینڈنٹس کی پاپولیشن کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکانومی میں. اگر ہماری 51% پاپولیشن جو ہے یا 50% پاپولیشن وومن کی ہے, بٹ جسٹ اونلی اگر ہم لیبر فورس پارٹیسپیشن میں دیکھیں وہ 27% خواتین ہماری لیبر فورس پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد تو وہ پھر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی اکانومی میں اس طریقے سے, دو کہ وہ دے آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول, بٹ جب ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہیں کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لیس دین 30 ایئرز ہے, 60% یوتھ کی پاپولیشن. یہ ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, لیکن اب اس یوتھ کو ڈیولپ کرنا, اسکل بیسڈ ایجوکیشن دینا, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہاؤ وی کین کنٹرول پاپولیشن, بیکاز کہ جو ہمارے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے ایشوز ہیں, ہمارے ریسورس ڈپلیشن کے ایشوز ہیں, وہ سارے اس کے ساتھ لنک ہیں پاپولیشن کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. پریونشن کا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ پریونشن پہ کام کرنا وڈ بی بیٹر, کہ جب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاؤ, کیسے پریونشن کو پروموٹ کیا جائے؟ پریونشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں, رائٹ, جیسے میں نے بات کی رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم پہ, لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ, جیسے ہم نے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا جس میں کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, میٹرنل چائلڈ مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے, تو ہیومن ریسورس کم ہے. کس طرح ہم ہیومن ریسورس ہیلتھ سیکٹر میں اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو اس حد تک ٹرین کریں کہ وہ کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو کاؤنسلنگ کر سکیں, ہیلتھ کاؤنسلنگ, ہیلتھ اویئرنیس ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو پرووائڈ کر سکیں. بالکل. تو اسی طرح اگر بہت ساری یونیورسٹیز اپنے کیچمنٹ ایریا میں ایٹ لیسٹ اپنے جو سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں اس میں یہ کام کرتی ہے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کے تھرو, جو کہ اسٹرکچر پروگرام ہونا چاہیے, اس کے تھرو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس, کاؤنسلنگ اور ریفرل, کیونکہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس نے جب کام کیا تو بہت سارے مس کیسز آف امیونائزیشن تھے جو کمیونٹیز میں, وہ ڈیٹیکٹ کیے. پھر بچوں میں ڈیولپمنٹل ڈیلیز کے ایشوز ہیں, مدرس کو پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ ان کو بتایا اور ان کو کنیکٹ کیا ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ. اسی طرح بہت ساری خواتین کے کانٹراسیپٹیو سے ریلیٹڈ بہت سارے متس اینڈ مسکنسیپشن تھے, وہ ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اتنی ٹریننگ دی ہم نے کہ وہ ان کے کوشچنس کو آنسر کر سکیں, تاکہ وہ رائٹ انفارمیشن کے مطابق رائٹ ڈیسیجنس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر بہت ساری یونیورسٹیز اپنا رول پلے کر سکتی ہیں کمیونٹی میں اویئرنیس کے تھرو. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری پبلک کو, جو دیکھنے والی آڈینس ہیں, ان کو کوئی میسج دیں ریلیٹڈ ٹو لیب, ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, ریلیٹڈ ٹو اویئرنیس, جو بھی ڈیسیزز سے ریلیٹڈ ہیں, تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ میکسیمم میسج جائے اور ان کو وہ چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو جو ہم بیسیکلی ان تک وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. جی, میری سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی ہیلتھ کو پرائرٹی دیں. آپ کو جب بھی یہ فیل ہو کہ آپ کچھ بھی ایسی آپ کی سبجیکٹنگ فیلنگ ہے, یو آر ناٹ فیلنگ ویل, تو اس بات کی کیئر کریں کہ وٹ آر دا ریزنس. اپنی ہیلتھ کو پرائرٹی دینے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی ہیلتھ کو بھی پرائرٹی دیں. اور ہیلتھ پریونشن اینڈ ہیلتھ پروموشن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی لائف اسٹائل اٹس ویری امپورٹنٹ. ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہے اس کی بہت بڑی ریزن ہمارا پور لائف اسٹائل ہے, انہیلدی لائف اسٹائل ہے. اب بچوں کو میں دیکھتی ہوں جنک فوڈ کھا رہے ہیں, باہر سے کھانا آرڈر ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو باہر کا کھانا ہے وہ گھر کے ہیلدی
فوڈ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے بچوں کو, ہماری فیملیز کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آنا ہوگا. اپنا خیال کیجیے, اپنی فیملی کا خیال کیجیے, ایکسرسائز ضرور کریں. کسی نہ کسی جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ٹائم آپ کم سے کم ٹائم اپنی ایکسرسائز کو دے سکتے ہیں وہ دیں. فار ایگزامپل ہماری بہت ساری خواتین کا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں, تو میں انہیں کہتی ہوں کہ جسٹ آپ اپنے کمرے میں اگر ٹائم 30 منٹس کا لگائیں اور اس کے مطابق 30 منٹس آپ واک کریں تو وہ بھی آپ کی ایکسرسائز میں کاؤنٹ ہوگی. آپ صحن میں کر سکتی ہیں, جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بھی ایسی فیسلٹی موجود ہو, پارک میں نہیں جا سکتی ہیں تو گھر پہ بھی آپ کر سکتی ہیں. تو ایکسرسائز اور ہیلدی لائف اسٹائل کے تھرو ہم بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور جب بھی آپ کو فیل ہو تو ضرور ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں, اسکریننگ کرائیں, تاکہ آپ بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر علاج سے, اس کو بہتر ٹریٹمنٹ سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو رائٹ ٹائم پہ ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اٹ واز ریئلی اے ونڈرفل سیشن, آئی مسٹ سے دیٹ. کتنی انفارمیٹیو آپ نے کنورسیشن کی ہے, اور آئی تھنک سو کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کافی زیادہ اویئرنیس جو ہے ہماری اسی سیشن سے جو ہے وہ چلی جائے گی, سو دیٹ کہ ان کو ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ضرور مل جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنی آپ کا خیال رکھنا ہے, کس طرح سے آپ نے اویئرنیس لینی ہے. تھینک یو سو مچ, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. اب آپ لوگ کے لیے بھی بہت ساری انفارمیٹیو کانورسیشن ہے اس سیشن میں, تو اس سیشن کو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے. بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ہو لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, نہ ڈیسیز سے ریلیٹڈ, نہ لیب سے ریلیٹڈ, نہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ وہاں سے بہت ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں, اویئرنیس لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ آن پریورٹی ہے. اپنی ہیلتھ کا آپ نے سب سے پہلے خود سے ہی خیال رکھنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.